الذين أنعم الله الرئيس وطهرهم تطهيرا. سيما على سفينة النجاة بحر الحياة والعدل المشتهر والمهدي المنتظر جل الله. اچھا اس میں کسی شک کا مسئلہ ہی نہیں اس لیے کہ یہ ضمانت جملہ یاد رکھیے گا کسی بندے میں کام آئے گا. کھانے والی ایک چیز ایسی ہے جس کی ضمانت قرآن نے دی ہے، وہ ہے شہد. فیہ شفاء للناس، اس پہ شفا ہے انسانوں میں. یہ ضمانت قرآن ثابت ہے.
کسی معصوم سے توسل کرے، اپنی کوئی دعا حاجت وہاں بیان کرے اور ان کی وہ دعا پوری ہو جائے، ان کو وہ مل جائے، تو شکرانے کے طور پر وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اظہار کیسے کرتے ہیں؟ وہ اس روزے کے اوپر کسی کارڈ پر، کسی کاغذ پر نام لکھ کر اور پوری تفصیل لکھ کر روزے کی دیوار پہ لگا جاتے ہیں۔ اب جو لوگ گئے ہیں انہوں نے حالیہ 10 برسوں میں نہیں دیکھا ہوگا، میں اسی سال کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جناب حر کے روزے پر جب 20 سال کے دوران میں گیا، حر کون ہے؟ حرامل لشکر حسینی، جو صبح آیا جناب حر کے روزے پر، میں نے دیکھا کہ 4 کارڈ لگے ہوئے تھے دیواروں پہ۔ 4 کارڈوں میں سے 2 کارڈ پر دفتی سفید گتا یا کاغذ، اس پہ نام لکھے ہوئے تھے ان لوگوں کے جنہوں نے وہاں توسل کیا تھا، اور وہ عبارت لکھی تھی، آپ لوگ جائیے تو آپ بھی دیکھیے۔ اب آپ لوگ کیا عربی ہے؟ بالکل عربی ہے، آپ اس کو ترجمہ کروا لیجیے اور کسی بھی عربی جاننے والے سے اور اسے محفوظ کیجیے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ آج کی نوجوان نسل ہر چیز کو میسج بنا کے فارورڈ کرتی ہے۔ بری باتوں کو فارورڈ کرنے سے بہتر ہے اچھی باتوں کو فارورڈ کرنا۔ جو لوگ کربلا جاتے ہیں وہ وہاں یہ تصویریں کھینچے اور لے کر آئے اور اسے آگے بڑھائے۔ تو 4 کارڈ میں سے 2 تھے جن کا تعلق 2 ایسی حاجتوں سے تھا جو ان کے مشکلات تھی، لیکن 2 ایسے تھے جس کا تعلق شفا سے تھا۔ تو اس میں وہ نام لکھا ہوا تھا، جس کو شفا ہوئی تھی وہ لکھ کر گیا۔ وہ عبارت سنا رہا ہوں کہ 2 مومنوں کے نام تھے کہ فلاں فلاں صاحب کو کینسر کا مرض تھا، ڈاکٹروں نے لاعلاج قرار دیا تھا، حضرت نے حر سے دعا کی، انہوں نے شفا دی۔ حضرت حر کے روزے پہ وسیلہ قرار دیا حضرت حر کو۔ آپ سے صرف اتنا کہنا ہے جس کا حر ایسا ہے وہ حسین۔ یہ جو درمیان میں جگہ خالی ہے آگے خالی جو گفتگو یاد رکھیے گا۔ ایک شاندار سلام جس کا حر ایسا ہے اس کا حسین کیسا ہوگا۔ تو جملہ کہنے کی اجازت ہے، جملہ کہنے کی اجازت ہے۔ جس حسین پر شہید ہو جانے والا حر ایسا ہے، اس حسین کا سجاد بیٹا کیسا ہوگا۔ شفا، بیماری سے شفا، رکا ہوں جناب حر، جناب سجاد، جناب امام حسین کے ذکر پر، حدیث نیشاپور کے ذکر میں ذیل میں گفتگو ہے۔ نیشاپور میں ایک
ابتدا میں بھی عرض کیا تھا اور کہا تھا کہ تفصیلات عرض کروں گا، شاپور میں بڑے بڑے علماء اسلام پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدثین، ان میں ایک شخصیت ہے امام ابو عبید اللہ حاکم نیشاپوری۔ ان کا تھوڑا سا دو جملوں میں تعارف سن لیجیے۔ اسلام کی تاریخ میں حدیث کی دو بڑی کتابیں لکھی گئی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، دو بڑے ذخیرے۔ امام حاکم نیشاپوری کا دور امام رضا کے نیشاپور آنے کے بعد کا ہے۔ امام حاکم نیشاپوری نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے تاریخ نیشاپور۔ تاریخ نیشاپور میں انہوں نے تفصیل سے امام رضا کا نیشاپور آنا لکھا، اور جو جو معجزات وہاں واقعات پیش آئے وہ سب تفصیل سے لکھے۔ لیکن یہ کس سبب سے لکھے یہ سن لیجیے، اس کی وجہ کیا بنی۔ پہلی منزل یہ ہے کہ امام حاکم نیشاپوری کا اسٹیٹس حدیث کی دنیا میں یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، امام بخاری اور امام مسلم میں جو حدیثیں جمع کی وہ جس سلسلہ سند پر ہے، ان میں اسی سلسلہ سند کی کچھ حدیثیں چھوڑ دی۔ امام نیشاپوری نے ان حدیثوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ میں نے اسی سلسلہ سند کی صحیح حدیثوں کو جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا جمع کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے مستدرک علی الصحیحین، جو حدیث کی دنیا کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اب آپ کو عالم کے اسٹیٹس کا اندازہ ہو گیا۔ امام حاکم نیشاپوری کو عمر کے ایک حصے میں وجہ مفاصل کی بیماری پیدا ہو گئی۔ وجہ مفاصل کہتے ہیں جوڑوں کے درد، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا دوبھر ہو گیا، ان سے چلا نہیں جاتا تھا، سارے جوڑ دکھنے لگے تھے، اور اتنا زیادہ ہو گیا کہ پاؤں حرکت نہیں کرتے تھے، ہاتھ حرکت نہیں کرتے تھے۔ تو اگر کہیں جانا ہوتا تھا تو دو آدمی انہیں اٹھاتے تھے اور اٹھا کے لے جاتے تھے۔ یہ امام نیشاپوری کو مرض ہوا، یہ کافی طویل رہا، انہوں نے بڑی دعائیں کی۔ امام الحدیث ہے تو یہ بھی میرے مسلک سے تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کون کون سی حدیث نبی کی ان کے سامنے نہیں ہوگی۔ انہوں نے بڑی دعائیں کی لیکن انہیں شفا نہیں ہوئی۔ مطالعہ کرتے کرتے وہ جانے کس منزل پر پہنچے کہ دو آدمی جو انہیں اٹھا کے حرکت دیتے تھے، ایک دن ان سے کہا کہ مجھے رضا کے روضے میں لے چلو۔ توجہ کیجیے گا، مجھے رضا کی قبر پہ لے چلو۔ جو لوگ گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ نیشاپور سے خراسان کتنی دور ہے، مشرق ڈھائی گھنٹے کا فاصلہ آ جائے۔ اس زمانے میں ظاہر سواری نہیں تھوڑا سا زیادہ، تو دو آدمی انہیں اٹھا کے لے کر آئے کہ پیر زمین پہ نہیں لگتے تھے اور وہ چل کے نہیں آ سکتے تھے۔ انہوں نے خود یہ لکھا ہے، جملہ آپ کے حوالے کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا، وہ جناب حر والا جملہ یاد رکھیے گا۔ انہوں نے خود یہ لکھا ہے کہ پیر دو آدمیوں کے اٹھانے سے نیشاپور سے خراسان رضا کی قبر تک آیا۔ رضا کی قبر پر میں نے شفا طلب کی تو دو آدمی مجھے اٹھا کے لائے تھے، اور واپس اپنے شہر نیشاپور میں دو چپلیں پہن کے گیا۔ واپس اپنے شہر نیشاپور میں دو جوتیاں پہن کے گیا، چپلیں پہن کے گیا۔ اس کا مطلب ہے چل کے گیا۔ بس آپ سے ایک بات پوچھنا ہے، بلکہ ہاتھ جوڑ کے امام الحدیث کی خدمت میں پوچھ لوں، آپ نے رسول کی اتنی حدیثیں پڑھی ہیں، اتنی حدیثوں کو آپ نے جمع کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد سب سے بڑا حدیث کا مجموعہ آپ کا ہے۔ میرے مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے، مگر جب شفا معاملی ہوئی تو رضا کے دروازے پر آئے۔ پوچھنا صرف اتنا ہے کہ اے امام الحدیث، اے امام نیشاپوری، خدا کے ہوتے ہوئے
پڑی یا عراقی جو ہر سے شفا مانگ رہے ہیں؟ کیا توحید خطرے میں نہیں پڑ رہی؟ سوال تو یہی ہے. اور پھر یہی نہیں، ایک ایسا علماء اہل سنت نے واقعات لکھے، ایک ایسا شخص ہے کہ جو حاکم کے وزراء اور امراء میں سے بھی ہے، خراسان کے قریب رہتا ہے. اسے حاکم نے بلخ کے لیے بھیجا تو وہ جب جانے لگا تو 2 افراد تھے جنہیں ساتھ بھیجا تھا. توجہ، تو ان میں سے ایک ایسا تھا کہ جب جانے لگا تو خراسان سے گزر ہوا تو اس نے کہا سفر طویل ہے، امام کو سلام کر لوں، امام سے رخصت ہو لوں. یاد ہے نا یہ امام کون ہے؟ ضامن آہو ہے. اب تفصیلات تو آئیں گی، آنے والی تقریروں میں گفتگو ہوگی، ابھی تو بہت سارے مطالب باقی ہیں. ضامن آہو ہے، امام رؤوف ہے، پانی پہ آنے والی تقریروں میں. تو کہا کہ میں ہوتا چلوں، روزے پر پہنچا. آج جو لوگ جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ امام رضا کا روزہ 24 گھنٹے کھلا رہتا. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ رات میں دروازے بند ہو جاتے تو خدام لوگوں کو رخصت کر دیتے تھے. یہ پہنچا تو اس نے خدام سے کہا کہ بہت طویل سفر ہے، میں چاہتا ہوں کہ امام کو سلام کروں، رخصت ہو جاؤں. اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ رات کو حرم بند کر رہے ہیں تو میں اندر رہ جاتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. خدام نے دروازے بند کر دیے، یہ اندر رہے. اب آپ ذرا اس کیفیت کا اندازہ لگائیے کہ ایک چاہنے والا ہے، خوشا نصیب اس کا مقدر کہ جہاں صرف چاہنے والا ہو اور وہ ہو جسے چاہا جائے، اور پوری رات اس عالم میں گزری. اب وہ کہتا ہے، لوگ چاہے اور قرآن پڑھے، دیکھیے جب سفر ہوتا ہے، کل بھی کہہ رہا تھا، جب سفر ہوتا ہے تو سفر میں بہت سے مسئلے پیش آتے ہیں. صرف سفر میں ہی نہیں آتے، حضر میں بھی آتے. یہ ہمارے بچے یاد رکھیں، جس کا عقیدہ درست نہ ہو اس کا عمل ٹھیک نہیں ہوتا. اعمال کے ٹھیک ہونے کے لیے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اعمال اور شریعت میں سہولت حاصل کرنے کے لیے بھی عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. سال گزشتہ اسی ممبر سے حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے اشارہ کیا تھا کہ تاریخ فقہ و اجتہاد میں ہمارے ہاں حدیث کی جو کتابیں لکھی گئی، جو بڑی کتابیں ہیں وہ 5 ہیں. ان میں سے ایک نابین ہے مدینۃ العلم. 4 کتابیں آج موجود ہیں. ان 4 کو بھی شیخ الرعابلی نے وسائل میں جمع کیا. وسائل الشیعہ جتنی بڑی کتاب ہے کہ اگر کسی فقیہ اور مجتہد کی نظر میں وہ کتاب نہ ہو تو مجتہدین اسے مجتہد نہیں مانتے، اس لیے کہ اسے ساری حدیثوں کا علم نہیں ہے. ایسی کتاب ہے. اور اگر آپ الگ الگ دیکھیں تو الگ الگ تعداد ہے، لیکن مسائل میں چونکہ مجموعہ ہے تو میں وہاں سے بیان کر رہا ہوں. 82 سے زیادہ حدیثیں ہمارے ائمہ کی موجود ہیں اور ان کی ہیڈنگ ایک ہے، بطلان العبادہ بدون الولایہ. اہل بیت کی ولایت کے بغیر ہر کیا ہوا عمل باطل. اہل بیت کی ولایت کے بغیر ہر کیا ہوا عمل باطل ہے. پچھلے سال اسی ممبر سے مصرع پڑھا تھا. ہم بچپن میں ہر ممبر سے سنا کرتے
ہوا حج بھی کام نہیں آتا. جملہ نہ ضائع کیجیے گا. آپ شریعت پر عمل کر رہے ہیں جو رسول نے آپ کو دی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد. آپ پہنچانے والے نہیں ہیں، عمل کرنے والے ہیں. رسول پہنچانے والا ہے. اس سے بھی اللہ نے کہا تھا اگر ولایت نہ پہنچائی تو اس سے بھی اللہ نے کہا. صلوات بھی پڑھی. اس سے بھی اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر ولایت نہ پہنچائی تو کچھ نہ پہنچایا. اگر آج یہ اعلان کر دیا تو کچھ نہ کیا. مگر کیا کہہ رہا ہے بدلا ایک چیز بدلان العبادہ بدون الولایہ. دوسری چیز یاد رکھیے شریعت میں جتنی فیسلٹیز ہیں، جتنی سہولتیں ہیں، سب محبت اہل بیت کی طرف سے. یہ اگلی نسلوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. شریعت میں جتنی سہولتیں ہیں سب محبت اہل بیت کی وجہ سے. آپ پوچھیں گے مثلاً کون سی سہولت؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، اسے یاد رکھیے. جہاں روکا ہوں وہیں واپس آ رہا ہوں. دو لوگ امام خراسان میں تھے، امام رضا. دو لوگ ملنے کے لیے آئے. اب جیسے مثال کے طور پر میں کراچی سے کاروبار آیا. اگر میرا قیام 10 دن سے کم ہو، 9 دن کا ہو، تو شریعت میں ایک سہولت ہے. یہ سہولت ہے. وہ سہولت یہ ہے کہ اگر میں رمضان میں آیا ہوں 9 دن سے کم کا قیام ہے تو روزہ مجھ پر اس وقت رہے. اس وقت نہیں رکھ سکتا. یہ سہولت ہے. سفر کو مذہب فقہ اہل بیت کے مطابق، فقہ جعفری کے مطابق اگر 9 دن سے کم کے قیام پر کوئی روزہ رکھ لے تو رکھا ہوا بھی حرام بات ہے. یعنی اگر آپ سفر میں ہیں، لاکھ کوئی کہتا ہے کہ ہم جہاز میں جا رہے ہیں اور آسان سفر ہے اور مشکلات نہیں ہے، کوئی ان کا سفر تو نہیں ہے. شریعت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ شریعت اگر آپ کو سہولت دے تو لینا واجب. شریعت اگر آپ کو سہولت دے تو لینا واجب. میں اگر 9 دن سے کم کا قیام میرا ناروال میں ہو تو میں ظہر کی 2 پڑھوں گا، عصر کی 2 پڑھوں گا قصر کی نیت سے، عشاء کی 2 پڑھوں گا. اگر میں 4 پڑھ لوں کہ مجھ میں بڑی طاقت ہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا کہ ہم نے اس وقت اس پہ 2 رکھی ہے. اس کا مطلب ہے خدا سجدہ تمہاری مرضی کا نہیں لیتا. خدا سجدہ اپنی مرضی کا لیتا ہے. سجدے واجب ہے مگر خدا کی مرضی کے. شریعت واجب ہے مگر خدا کی مرضی کی. اپنی مرضی کی شریعت نہیں چلے گی. اپنی مرضی کی شریعت ہم دے ہی نہیں سکتے. جملہ نہ ضائع کرنا. اگر اپنی مرضی کے سجدے قبول ہوتے تو شیطان نکالا نہ جاتا.
لیجیے سب نے. اپنی مرضی کی شریعت، اپنی مرضی کا نماز، اپنی مرضی کا روزہ، اپنی مرضی کا سجدہ. میں کہوں اللہ کو میں اپنی دقت والے عمل پیش کروں، مشکل والے. یہ نماز جو شریعت میں بتائی گئی تو بہت آسان ہے، یہ تو سبھی پڑھ لیتے ہیں. پیروں میں کھڑے ہو کے تو سبھی نماز پڑھتے ہیں، میں سر کے بل کھڑے ہو کے نماز. اللہ بہت خوش ہوگا، بالکل خوش نہیں ہوگا. آپ جتنی چاہے دقت میں خود کو ڈال لیں. شریعت کا مطلب خود کو مشکل میں ڈالنا نہیں ہے. شریعت کا مطلب ہے اطاعت. حق نے جتنا کہا ہے اتنا کرو. بس پوچھنا، توجہ، پوچھنا یہ ہے کہ خدا نے آ کے آپ سے براہ راست کہا تھا. اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ سے ڈائریکٹ کہا ہے. رات کو تکیے کے نیچے سے پرچہ ملا تھا، خواب میں خدا آیا تھا باذ اللہ، یا کسی کو بھیجا تھا خواب میں. آپ تک کس کے ذریعے آئی؟ کس کے ذریعے آئی؟ رسول علی کے ذریعے. جن کے ذریعے واجب ہو رہی ہے انہیں درمیان سے نکال کے قبول کیسے؟ شریعت آئی انہی کے ذریعے، دین آیا انہی کے ذریعے. تو اگر میں اپنے گھر میں ہوں تو ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، عشاء 4 رکعت، فجر اچھا نیت قصر کی ہوگی، فجر کی 2 ہی رہے گی، مغرب کی 2 ہی رہے گی، لیکن نیت قصر کی ہوگی. اور اگر 2 پڑھوں گا ظہر عصر اور عشاء کی تو نیت قصر کی ہوگی. اور یہ بتا چکا ہوں، اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ شیعہ سنی دونوں کیا اتفاق ہے. یعنی شیعہ کتابوں میں تو جگہ جگہ موجود ہے، علماء اہل سنت کیا بھی موجود ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوہ میں دیکھے، سیرت ابن ہشام میں دیکھے کہ ام المومنین سے روایت ہے کہ اصل نمازیں 2 رکعت تھی. اصل نمازیں 2 رکعت تھی، یعنی ظہر بھی 2 تھی، عصر بھی 2 تھی، عشاء بھی 2 تھی، مغرب بھی 2 تھی. اصل نمازیں 2 تھی. یہ شیعہ سنی سب کیا لیے رکعتیں بڑھی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، کوئی وجہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے رکعتیں بڑھی ہیں. تو اب شیعہ علماء کی تفصیل موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے. اور علماء اہل سنت کے بعض کتابوں میں تفصیل موجود ہے. میں ایک مثال اس میں سے سنا دیتا ہوں. رسول مکے میں 2 رکعت مغرب کی پڑھ رہے تھے، اصلاً 2 رکعت تھی. رسول 2 رکعت مغرب کی پڑھ رہے تھے. دوسری رکعت میں تھے کہ جبریل امین آئے اور جبریل نے آ کر کہا ان اللہ یبشرک بفاطمہ، اللہ آپ کو فاطمہ کی بشارت دے گا. اللہ آپ کو فاطمہ کی بشارت دیتا ہے. جب رسول سے جبریل نے نماز میں کہا، نماز میں کہا، نماز میں کہا اللہ آپ کو فاطمہ کی بشارت دیتا ہے. رسول نے تشہد پڑھ کے سلام نہیں پڑھا، کھڑے
تھے رسول، نعمت کی رحمت کی خبر ملی رسول کو، بیٹی ملی رسول کو، شکرانہ واجب ہو گیا امت پر۔ ذرا حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ہاتھ جوڑ کے پوچھو، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، یہ نماز میں خبر کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ نماز تو اللہ کی ہے، کہیں توحید خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو جبریل فوراً پلٹ کے کہیں گے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو میں نے کہا قرآن میں کیا ہے؟ جبریل نے کہا پڑھو، قرآن پڑھو۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ۔ زکریا محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، جب اللہ نے یحییٰ جیسے بیٹے کی بشارت دی، اس کا مطلب ہے اللہ کا سنت طریقہ، اللہ کی سیرت ہے کہ اپنے نبیوں کو اولاد کی خبر نماز میں دیتا ہے۔ بشارت ملی، بشارت نماز میں آئی، رسول نے ایک رکعت پڑھی، قیامت تک کے لیے واجب ہو گئی۔ آج کوئی ڈیڑھ نہیں کر سکتا قصر میں، مغرب کی تو تین کی تین ہی پڑھنی پڑی۔ اس کا پہلا مطلب تو یہ ہوا اللہ کو سیدہ کے حق میں تقصیر گوارا نہیں، کمی گوارا نہیں ہے۔ دوسری بات آپ سے پوچھ لوں، تقصیر نہیں کر سکتا، تین کی ڈیڑھ نہیں ہو سکتی، تین کی تین ہی پڑھنی پڑے گی۔ آج میں نے یہ واقعہ سنا دیا، جتنے لوگوں نے سنا ہے خاص طور پہ بچوں نے، مجھے بتائیے جب نماز مغرب کی پڑھیں گے یاد آئے گا؟ چھوڑ دیجیے، جب مغرب کی اذان ہوگی تو یاد آئے گا نا کہ اس میں فاطمہ کا شکرانہ ہے۔ توجہ کیجیے، تو کتنے ہی بچے ایسے ہوں گے جو ہو سکتا ہے مسجد کے سامنے سے کسی کام سے گزر رہے ہو، لیکن اذان سن کر اس لیے رک جائے کہ سیدہ کی محبت میں وہ مغرب پڑھ لے۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے، ایسے بھی نماز کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ ایسے بڑھاؤ، ایسے بھی نمازوں کی تبلیغ ہوتی ہے۔ واجب واجب رہے گا، واجب نہیں بدلتا۔ روکا کہاں تھا میں نے؟ آج تو صرف ایک بتایا ہے، ابھی تو مغرب بتائی ہے۔ اگر ظہر عصر اور عشاء سب بتا دیا تو نہیں، ایسے ایک دن میں تھوڑی سی بتا دیا، مگر ایک مثال نے کم سے کم یہ بتا دیا آپ سب کو کہ اگر بڑھی ہے رکعتیں تو کیوں بڑھی ہے، کیوں بڑھی ہے۔ اچھا اب جب بڑھ گئی تو ظہر عصر عشاء اس میں تو 4 کی 2، جب 4 کی 2 ہے تو ایک سہولت ہے، اور سہولت کو اویل کرنا واجب ہے۔ 2 آدمی ایک ہی جگہ سے چلے، تقریر روکی، دونوں کا شہر ایک تھا، آئے بھی ایک جگہ، آئے کہاں؟ خراسان، فاصلہ بھی ایک تھا، خراسان میں قیام کی مدت بھی ایک تھی۔ پہلا شخص آیا، اس نے امام رضا کو سلام کیا، تشریف فرما تھے، داخل دونوں ساتھ ہوئے، ایک نے پہلے پوچھا، ایک نے بعد میں پوچھا۔ ایک نے پوچھا فرزند رسول میں فلاں شہر سے آیا ہوں، اتنے دن تک 9 دن سے میرا کب کا قیام ہے، خراسان میں اتنی مسافت ہے، مجھے نماز پوری پڑھنا ہے یا قصر؟ امام رضا نے کہا تجھے پوری پڑھنا ہے، 9 دن سے کب کرتے ہو؟ امام رضا نے کہا تجھے پوری پڑھنا ہے۔ وہ سوال پوچھ کے چلا گیا، کہ دوسرا آیا، یہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا فرزند رسول سوال میرا بھی ہے، میں بھی اسی شہر سے آیا ہوں جس شہر سے وہ آیا،
میرے بھی اتنا ہی سفر ہے جتنا اس کا سفر ہے, مجھے بھی اتنے ہی یہاں ٹھہرنا ہے جتنے اس کو ٹھہرنا ہے. امام نے کہا تو تیری نماز کا سب. میں نے کہا آپ کو روکا تھا, شریعت کی سہولتیں آل محمد کی وجہ سے ملتی ہیں. امام نے کہا تیری نماز قصر ہے. اس نے پوچھا فرزند رسول ہم دونوں ایک جگہ سے آئے ہیں, ایک ہی جگہ ٹھہرے ہیں, قیام کی مدت بھی برابر ہے, مسافت بھی ایک ہے, سفر بھی ایک جیسا ہے, ایک کو قصر پڑھنا ہے ایک کو پوری پڑھنا ہے. امام نے مسکرا کے اس سے کہا سنو, وہ حاکم سے ملنے آیا ہے تو مجھ سے ملنا. جو بنا چاہ رہا, دو آدمی ہے, ایک سرائے میں رکا, ایک رات کا خراسان رکنا تھا. اس نے خود نام سے کہا کہ مجھے اجازت دے دو روزے میں رہتا ہوں. دروازے بند ہو گئے, رات کا وقت, اب وہ ہے چاہنے والا ہے اور وہ ہے جسے چاہا جا رہا. زیارت کی, نوافل ادا کیے, تعلیمات ادا کیے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پورے حرم میں کوئی اور تو تھا ہی نہیں, میں تھا. تو کہتا ہے میں قرآن کھول کے تلاوت کرتے بیٹھ گیا. توجہ کیجیے, قرآن کھول کے تلاوت کرتے بیٹھ گیا. اچھا یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یوں تو آپ کے ہر امام کو لیکن امام رضا کو خاص طور پر تلاوت قرآن بہت پسند ہے. قرآن کی تلاوت شیعہ بچے ائمہ کے چاہنے والے اپنے اوپر لازم کریں, روزانہ قرآن پڑھا کریں. آپ کے آخری امام کو قرآن اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس کے معنی و مفہوم بھی آپ تک پہنچے. قرآن امام رضا کو قرآن کا پڑھا جانا بہت پسند ہے. اسی لیے آپ جو لوگ گئے انہیں پتہ ہے, پاچا بھائی سے پوچھیں, جو لوگ روزے میں گئے ان سے پوچھیں کہ امام رضا کے روزے پر مسلسل قرآن کی تلاوت ہوئی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو قرآن کی ضرورت ہے, اس لیے نہیں. یہ تلاوت اس لیے نہیں ہو رہی جیسے قبرستانوں میں ہوتی ہے. یہ تلاوت اس لیے نہیں ہو رہی کہ جیسے مرحومین کے لیے ہوتی ہے. یہ تلاوت اس لیے ہو رہی کہ امام کو پسند بہت ہے. تو چونکہ پسند ہے امام کو قرآن کا پڑھا جانا, تو لوگ تلاوت کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھ لیں. تو میں نے تو قرآن کھولا تو سورہ مریم میں نے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے میں ایک آیت تک آیا. تو اب رات کا وقت ہے, روزہ ہے, اکیلا یہ ہے, دوسرا کوئی نہیں. تو سکاتا ہے نا بزا میں. تو کہتا پڑھتے اچانک ایک آیت پڑھنا شروع کی تو ایسا لگا کہ کوئی میرے ساتھ پڑھ رہا ہے. کوئی میرے ساتھ پڑھ رہا ہے. کہنے لگا مجھے گمان ہوا کہ ایسا تو نہیں, تو مجھے وہم ہے. تو میں چپ ہو گیا. تو پہلے جیسے میں چپ ہوا تو آواز آنا بند ہو. تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر پچھلی آیتوں سے پڑھنا شروع کیا. کہ وہ پچھلی آیتیں پڑھتا ہوں تو کوئی آواز نہیں آتی. جب اس آیت پہ واپس آتا ہوں, ابھی بتاؤں گا وہ آیت کون سی. جب اس آیت
ذہن پہ واپس آتا ہوں تو پھر بہت آنا شروع ہو جاتا ہے. کہتا میں پھر خاموشی کیا ہے, پھر خاموشی کیا ہے. تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد میں نے پھر پیچھے سے پڑھنا شروع. جب تیسری دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے پیچھے سے پڑھنا شروع کیا, پھر میں اس آیت تک پہنچا تو پھر آواز آنے لگی. تو کہنے لگا میں نے اس آیت کو پڑھنا شروع کیا اور میں پڑھتا رہا, اور ایسے میں نے قرآن لے کے زری کا طواف کر دیا. تو مجھے محسوس ہوا کہ آواز کہیں اور سے نہیں, زری سے آ رہی ہے. آواز کہیں اور سے نہیں, زری سے آ رہی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں بہت حیران ہوا اور میں نے پھر وہی کیا. تو اب بات بالکل صاف ہو گئی کہ جب وہ آیت آتی ہے تو آواز زری سے آتی ہے. اب آیت سن لیجئے, ترجمہ سن لیجئے, اور میں اگلی منزل پر آ جاؤں, اور جہاں تک رک جائے گی کل یہی سے مسلسل ہو جاؤں گا. یوم نحشر المتقین, میدان حشر میں ہم متقین کو جمع کریں. الی الرحمن وفدا, اور پروردگار کی طرف وفد. تو اردو کا لفظ عربی سے آیا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, بہت سارے لوگ جمع ہو گئے, وفد ڈیلیگیشن. میدان حشر میں متقین کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ہم ڈیلیگیشن کی صورت میں خدا تک لے جائیں گے. ہم لے جائیں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ, اور مجرمین کو ہٹائیں گے, ہم ہٹائیں گے. اب پنجاب کی اس سرزمین پر اردو کا یہ لفظ ناشناس نہیں کہ ہٹانا کسے کہتے ہیں. دیکھیے آپ لوگوں نے گوشت چڑھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بھیڑ بکری لے جاتے ہیں, گلہ بان ہوتے ہیں. جب گلہ بان اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بکریاں اپنے گلے سے نکل کے ادھر ادھر بھاگتی ہیں, تو جو گلہ بان ہوتا ہے وہ ہٹا کے انہیں واپس اس کے لیے ایک یہی لفظ ہے صحیح, ہٹانا. ہٹانے کا لفظ استعمال ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب جانے والا کسی اور طرف جا رہا ہو. جب جانے, توجہ کیجیے گا, میں سورہ زمر کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں, سورہ مریم پہ روک کے. جب جانے والا کسی اور طرف جا رہا ہو اور اسے ہٹانے والا اسے اس طرف لے جائے جس طرف وہ لے جانا چاہتا ہے, اس لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہٹانا. سورہ مریم میں مجرمین کا ذکر ہے, لیکن سورہ زمر میں ذکر ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. وہ لوگ جو متقی ہیں, متقیوں کو ہٹائے گا. میدان حشر میں متقیوں کو ہٹایا جائے گا. کدھر؟ الی الجنۃ زمرا, گروہ کے گروہ کی صورت میں جنت کی طرف ہٹایا جائے گا. متقیوں کو میدان حشر میں گروہوں کی صورت میں جنت کی طرف ہٹایا جائے گا. لے جایا جائے گا نہیں, ہٹایا جائے گا. ہٹانے کا
لیے پورا کر کے منزل سے قریب ہو گئے. ہٹایا لفظ ہٹانے نے بتایا یہ کہیں اور جا رہے ہیں اور یہ کہیں اور بھیجا جا رہا ہے. اب یہاں کیا تھا؟ رسول المجرمین. اس مجرمین کو ہم ہٹائیں. ترجمہ محفوظ کر لیے. میں منزل سے قریب ہو گیا. آج آپ کو رک جائیں گے کل یہیں سے مسلسل ہو جاؤ توفیق الہی بتائی تو محمد یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. سورہ مریم. ہم مجرمین کو ہٹائیں گے جہنم کی طرف. اب یہ مجرموں کا ذکر ہے. اور متقین کو رحمان کی طرف وقت کی صورت میں لے جائیں گے. آپ کے گھروں میں قرآن کے جتنے ترجمے رکھے ہو جا کے دیکھ لیجیے جتنے ترجمے رکھے اور کسی سے بھی پوچھیے کہ آیت کیا ہے سب یہی کہیں گے اللہ لے جائے گا متقین کو اللہ ہٹائے گا مجرمین کو. اچھا اگر یوم نحشر المتقین میں متکلم کا صیغہ اللہ کے لیے ہے تو پھر آیت کون سے پڑھو؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. ہم متقین کو لے جائیں گے وفد کی صورت میں اللہ تک. تو اگر ہم اللہ ہے تو پھر رحمان کون؟ کہ میدان حشر میں 12 اماموں کے امور کیا کیا. یہ بالکل ایک الگ عنوان ہے اور ایسا نہیں ہے کہ حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں. شیعہ سنی دونوں مسالک کی حدیثوں میں اس کی تفصیل ہے کہ میدان حشر میں کون سے امام کا امر کیا ہے. لیکن وہ بحران میرا اس وقت موجود نہیں ہے. اب لے جائیں گے. بس ایک سوال آخری آج کی حد تک اور کل یہیں سے مسلسل ہو جائیں گے. بتاؤ کی رائے بتائیں گے محمد والے محمد. آیت میں نے پڑھ دی. قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے. سارے ترجمے دیکھیے گا جا کر پھر کل سوچیے گا کہ میں نے کیا کہا. یوم نحشر المتقین ہم متقین کو جمع کر کے الرحمن وفدا وفد کی صورت میں ڈیلیگیشن کی صورت میں رحمان تک لے جائیں گے. اگر کچھ جیسا جاہل ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے یہ کہے کہ اللہ لے جائے گا تب توحید خطرے میں پڑے گی. کوئی خطرہ نہیں ہے. ہم لے جائیں گے. اما جو لے آئے وہ اللہ ہوتا ہے. ہم لے جائیں گے. تو بھائی ایک بات تو طے ہو گئی جب لے ہی یہی جائیں گے تقریر ختم ہو گئی. جب
محبت اہل بیت واجب، اسی لیے اسلام کے 73 فرقوں میں محبت اہل بیت واجب. اور علماء اہل سنت میں تو خیر یہ تو میں نے 2 سال پہلے آپ کے منبر سے کہا تھا کہ ابھی تو شیعہ حضرات نے صرف وہ فضائل سنے جو شیعہ علماء نے کتابوں میں لکھے. شیعہ علماء نے لکھے. علماء اہل سنت نے بعض ایسے فضائل اپنی کتابوں میں لکھے ہیں جس کی ہوا بھی ابھی شیعوں کو نہیں لگی، ابھی شیعوں تک پہنچے ہی نہیں، ابھی یہی برداشت نہیں ہو رہا. آج 25 ہے اور کی کل 26 ہے اور پرسوں 27 ہے. پرسوں حسین صاحب تشریف فرمائے کی طرف سے یوم جناب سلام اللہ علیہ جمعے کے دن، تو جمعے کے دن 25 دن میں شروع ہو جائے گی اور دن بچ جائیں گے اور ہمیں بھی اس مجلس پر خطاب کرنا ہے. تو طے یہ پایا ہے کہ جو احباب چونکہ مسلسل آ رہے ہیں اور ایک عنوان جاری ہے تو سلسلہ ایسا رکھا جائے گا کہ یہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، تھوڑا سا بتائے گا. اور فرق یہ آئے گا کہ روزانہ اب جو روزانہ منبر میں آ رہے ہیں وہ 9:30 بجے آ رہے ہیں. صبح کے دن ہماری مجلس کا وقت مغرب کے بعد ہے، باقی مجلس کا سلسلہ جاری رہے گا. ہماری تقریر مغرب کے بعد ہوگی اور اسی طرح یہ سلسلہ. سلام علیکم. حدیث ارشاد فرمائی اور اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ آ رہے تھے خراسان اور چونکہ یہ مدینے تھے، خالی کا زیتان کا بقرعید کا، تو محرم کا چاند امام رضا نے راستے تھے. محرم کا چاند امام رضا نے راستے تھے. ہماری کا پردہ ہٹایا تو محرم کے چاند پہ نظر گئی، سیاہ شال لہذا گلے میں ڈالی، سواری روک دی. ایک شخص ساتھ تھا، اس کا نام ہے ابن شبیب. ابن شبیب سے کہنے لگے کہ تیرا باپ برسیہ کہتا تھا شاید تھا، تو بھی کچھ کہتا ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول کچھ نظم کر لیتا ہوں باپ کے شعر کو یاد. کہا تو برسیہ پڑھ. خیمہ لگا دیا گیا اور حضرت تشریف فرما ہوئے برسیہ پڑھ. اس نے پوچھا کہ فرزند رسول خاص کیا بات ہے اس تاریخ کی؟ تو آپ نے فرمایا ابن شبیب یہ وہ مہینہ ہے جس کی 10 تاریخ کو میرا دادا بھوکا پیاسا مارا گیا. آپ کی آوازیں بدل ہو گئی. میرا حسین بھوکا پیاسا مارا گیا. اور صرف یہی نہیں، اسی پہ بس بیٹا ابن شبیب اس کے بیٹے، اس کی گود کے پالے، اس کے بھانجے، اس کے بھتیجے، اس کے بھائی اس کے سامنے قتل کر دیے گئے. ابن شبیب اسی پہ بس نہیں، ابن شبیب اس کے قتل کیے جانے کے بعد اس کے حرم کے سروں سے چادریں کھینچ دی.
حدیث ارشاد فرمائیے کن باقیا علی شیء. عجیب جملہ تھا کہ ابن شبیب تمہیں دنیا کی کسی چیز پہ رونا آئے پہلے میرے مظلوم حسین پہ رونا. تمہیں کسی چیز پہ رونا آئے پہلے میرے مظلوم حسین پر رونا. آپ نے سن لیا راستے میں تھے محرم کا چاند راہ میں دیکھا تھا. کچھ یاد آیا آپ کو؟ محرم کا چاند زینب نے بھی راستے میں دیکھا. محرم کی دو تھی. چلتے چلتے قافلہ کربلا کی زمین پہ داخل ہوا. علی کی بیٹی نے امالی کا پردہ ہٹایا. دن ڈھل رہا تھا. امالی کا پردہ ہٹایا تو چاند پہ نظر گئی. 3 کی شب کا چاند تھا. علی اکبر کو یہ پتا تھا کہ پھوپھی جب چاند دیکھتی ہے تو علی اکبر کی صورت دیکھتی ہے. چاہیے جوانوں کو کہ اسلام میں حکم ہے کہ جب چاند کسی مہینے کا دیکھو، چاند کا دیکھنا ثواب ہے. خود دیکھو چاند کسی مہینے کا دیکھو تو سبزہ دیکھنا، بہتا ہوا پانی دیکھنا، اچھا چہرہ دیکھنا، اپنی اولاد کا چہرہ دیکھنا، یہ سب ثواب ہے، یہ احکامات اسلامی ہے. لیکن جناب زینب جب چاند دیکھتی تھی تو علی اکبر کی صورت دیکھتی تھی. ادھر جناب زینب نے اماری کا پردہ ہٹایا، ادھر علی اکبر نے اپنے رہبار کو بی بی کی سواری کے قریب کیا. زینب نے چاند کو دیکھا، علی اکبر کے چہرے کو دیکھا. میں کہوں گا شہزادی جی بھر کے دیکھ لو، یہ چاند چڑھتے چڑھتے جب 11 کا ہوگا تو یہ سب نیزے پہ بنا ہوگا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. آج محرم کی 25 ہے. کل میں نے سید الساجدین کی مصیبتیں بیان کی تھی. آج میں بھتیجے کا پرسہ دینا چاہتا ہوں، بیمار کربلا کا پرسہ. اس کے چچا کو اس لیے کچھ جملے سنیے. محرم کی 2 تاریخ تھی. حسین بن علی کا رہبار چلتے چلتے رک گیا. 7 گھوڑے بدلے حسین نے، مگر جب گھوڑا آگے نہ بڑھا اتر گئے. کاغذ قریب کی بستیوں سے لوگوں کو بلاؤ. لوگ بلائے گئے، بنی اسد آئے. حسین کے لیے کرسی رکھ دی گئی. حسین نے کہا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں. کا کوئی اور نام؟ کا غازریہ. کا کوئی اور نام؟ کا نیبھا. کا کوئی اور نام؟ کا شدِ پورا. امام نے کہا کوئی اور نام. ایک بوڑھا اٹھا جو سب سے زیادہ عمر کا تھا کہ مولا اسے کربلا کہتے. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے. مولا اسے کربلا کہتے ہیں. امام نے کہا یہ زمین کا مالک کون ہے؟ بنی اسد نے کہا ہم ہے. امام نے کہا ہم خریدنا چاہے تو بیچو گے؟ کہا مولا آپ کے لیے تو یوں ہی حاضر ہے. امام نے کہا نہیں، قیمت لوگے تو ہم راضی ہوں گے. قیمت طے ہو گئی، قبالہ لکھا گیا. امام وصیتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے دیکھو کچھ شرطیں ہیں ہماری اس کے ساتھ. کہا مولا کیا شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے یہاں ہماری قبریں بنے گی اور ہمارے زائر آئیں گے. انہیں 3 دن کے لیے مہمان رکھنا، ان کے کھانے پانی کا خیال رکھنا. آج تو آزادارو عراق آزاد ہے. میں اس دور میں گیا ہوں جب غربت کا
حسین نے یہ کہی دیکھو 10 دن کے بعد ہم یہ زمین تمہیں ہبا کرتے ہیں، مگر یہاں کچھ لاشیں پڑے ہوں گے. لاشیں ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ پیغام آیا کہ فضہ نے کہا ہے کہ بہن نے بلایا ہے. سنو گے عزیزانو، بہن نے بلایا ہے. حسین اٹھے، بنی اسد کو بٹھا کے حسین اٹھے، بہن کے پاس آئے، خیمے میں کہنے لگے بہن کیا بات ہے؟ تو بہن رو رہی تھی. کہا بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ جب سے یہاں خیمے لگے ہیں یہاں کی مٹی اڑ اڑ کر میرے بچوں کے سروں پہ آ رہی ہے اور گردے یتیمی کی خبر دے رہی ہے. کہا زینب یہ کربلا کی زمین ہے. کہا بھیا یہاں کی مٹی سے تمہارے لہو کی خوشبو آ رہی ہے. خدا آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں میں رحمت نازل کرے. شہادت کا دن ہے اس لیے گلا نہ کرنا کہ زیادہ رلا رہا ہوں. کہا بھیا اس مٹی سے تمہارے لہو کی خوشبو آ رہی ہے. ایک مرتبہ کا زینب یہی ہماری قبر بنے گی، یہ ہمارے چاہنے والوں کا قلعہ ہے. بس اتنا کہا تھا کہ زینب نے روتے ہوئے کہا بھیا جب سے سورج ڈوبا ہے خیموں کے پیچھے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز ولدی حسین، ولدی حسین. حسین نے کہا زینب ہم نے ہی مدینہ نہیں چھوڑا، ابا نے بھی بقیہ چھوڑا ہے. آسان ساتھ آئی ہے. زینب کو تسلی دے کے واپس آئے، کہنے لگے بلی اسد 10 دن کے بعد ہم یہ زمین تمہیں ہبا کرتے ہیں، مگر ایک شرط اور ہے. کہ وہ کیا آقا؟ کہ شرط یہ ہے یہاں کچھ لاشیں پڑے ہوں گے، دیکھو انہیں دفنا دینا. اب جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو. عورتیں آئی مگر ہم نے تمہارے مردوں سے وعدہ لیا ہے اگر وہ خوف کھائے تو انہیں غیرت دلانا. اب جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو. خدا کسی پہ غربت پہ یہ وقت ڈالا ہے. بچے آئے، حسین نے کہا ہم نے تمہارے ماں باپ سے وعدہ لیا ہے اگر وہ ڈرے تو دیکھو کھیلتے کھیلتے آنا. بٹھی بٹھی خدا آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں میں رحمت نازل کرے. عاشور گزر گیا، بنی اسد چلے گئے تھے چھوڑ کر علاقے کو. عاشور کے بعد جب فوجیں اٹھ گئی تو بنی اسد واپس آئے تو ان کی عورتیں پانی بھرنے آئی قرآن پر. تو انہوں نے بکھرے ہوئے لاشیں دیکھے تو بنی اسد کی عورتوں نے گھر جا کے مردوں سے کہا اب چولہا نہیں جلے گا، اب کھانا نہیں پکے گا، ارے بہت ظلم ہو گیا. جاؤ میدان حشر میں نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نبی کے نواسے کا لاشا پڑا ہے. بنی اسد آئے، ایک بار حیران تھے کہاں دفن کرے، کیسے دفن کرے، لاشوں پہ تو سر ہی نہیں ہے. ابھی اتنا تھا کہ دیکھا ایک سوار آ رہا ہے، لاغے پہ لاغا ہے، آگے بڑھے سلام کیا. کہا میں تمہارے زمانے کا امام ہوں، ایسے بڑے جہاز آیا ہوں، سید الساجدین. کہا مولا ہم وعدہ پورا کرنے آئے ہیں مگر ہمیں یہ نہیں پتا کون سا لاشا کس کا ہے. امام نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک بڑی قبر بناؤ. ایک بڑی قبر تیار ہوئی، اس کا نام کچے شہیدہ ہے. امام نے سب کے لاشیں رکھے. جب سب کے لاشیں اتار چکے تو بنی اسد کو لے کے نشیب پہ آئے. کہنے لگے 2 قبریں بناؤ، پہلے ایک قبر پھر پائے گی دوسری قبر. کہ مولا پہلی قبر کس کی؟ کہا میرے بابا حسین کی. یا دوسری کہ میرا باپ علی اکبر سے بہت محبت کرتا تھا. ارے میرے بھائی
قتل کیا، خدا کسی بیٹے پہ غربت کا یہ وقت نہ